ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا کام چوری کرنا اور لوگوں کو لوٹنا تھا۔ ایک روز دریائے دجلہ پر گیا، وہاں 2 کھجور کے درخت تھے، ایک تر و تازہ تھا اور ایک خشک تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک پرندہ تر و تازہ درخت سے کھجوریں توڑتا ہے اور پھر اڑ کر کے خشک کھجور پر چڑھتا ہے، اور وہاں ایک اندھا سانپ تھا، یہ پرندہ اس کو کھجوریں کھلاتا ہے۔ میں نے دل میں کہا، اے پروردگار، یہ سانپ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کے مارنے کا حکم دیا، تو نے اس کے کھانا کھلانے کے لیے ایک پرندہ مقرر فرما دیا ہے، حالانکہ میں تیری وحدانیت کی شہادت دیتا ہوں، پھر بھی مجھے ڈاکو بنا دیا۔ اتنے میں ہاتف غیبی نے آواز دی کہ میرے بندے، توبہ کرنے والوں کے لیے میرا دروازہ کھلا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا، یہ سنتے ہی اس نے اپنی تلوار توڑ دی اور توبہ توبہ پکارنے لگا۔ اب غیب سے آواز آنے لگی، قبلنا کا، ہم نے تجھے قبول کیا ہے، ہم نے تجھے قبول کیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ میں توبہ توبہ پکارتا پھرتا ہوں تو انہوں نے اس کی وجہ پوچھی، تو میں نے کہا کہ اب میں نے اپنے خدا سے صلح کر لی ہے۔ یہ سن کر ساتھیوں نے کہا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ صلح کرتے ہیں، جب تم نے صلح کر لی ہے تو اب ہم اس وقت تمہارے ساتھ تھے تو اب ہم نے بھی صلح کر لی ہے۔ تو ہم نے چوری کے کپڑے اپنے بدن سے اتار دیے اور مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک گاؤں میں داخل ہوئے، وہاں ایک بڑھیا ملی، تو اس نے پوچھا، کیا تمہارے درمیان فلاں شخص کردی ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہو۔ تو اس نے کچھ کپڑے لا کر کے کہا کہ یہ میرے بچے کے کپڑے ہیں اور میں یہ کپڑے آپ پر صدقہ کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے خواب میں آ کر کے حکم فرمایا ہے کہ یہ کپڑے فلاں کردی کو دے دو۔ تو میں نے وہ کپڑے بڑھیا سے لے لیا فرماتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھیوں میں بھی تقسیم کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک اور حکایت ہے، حضرت حاتم عصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بلخ شہر میں آپ واز فرما رہے تھے۔ آپ نے واز کے درمیان ہی فرمایا، الہی جو اس مجلس میں سب سے زیادہ گناہ گار ہے اس پر اپنا رحم فرما اور اس کو بخش دے۔ ایک کفن چور بھی اس مجلس میں موجود تھا، اور جب رات ہوئی تو کفن چور قبرستان میں گیا اور ایک قبر کو کھودا اس نے، جیسا کہ معمول کے مطابق وہ قبر کھود کر کے اور اس کے بعد اس میں سے کفن چرایا کرتا تھا۔ تو اب وہ قبرستان میں گیا اور اس نے قبر کو کھودا، تو اس نے ہاتف سے ایک آواز سنی، اے کفن چور، تو آج دن کو حاتم عصم کی مجلس واز میں بخش دیا گیا ہے، پھر آج ہی رات کو دوبارہ یہ گناہ کیوں کرنے لگے ہو؟ جب کفن چور نے یہ آواز سنی تو رونے لگا اور سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جانے انجانے میں جو گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جن گناہوں سے ہم نے توبہ کر لی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ آیت الکرسی شریف 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرنا ہے، اور اس کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ صفاتی نام یا حکیم یا کریم، یا حکیم یا کریم، اس کو 141 مرتبہ پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی برکت نصیب فرمائے۔